वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे वो हमारा तहरीके मुजाहिदीन है, मूवमेंट ऑफ मुजाहिदीन। पार्ट 2 है LLB की और मुताला पाकिस्तान पाक स्टडी हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक उसमें मूवमेंट ऑफ मुजाहिदीन है। इस टॉपिक में जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा कि मुकम्मल तहरीक मुजाहिदीन का तारुफ कि ये क्यों शुरू हुई, इसका मकसद क्या था। इसके बाद सैयद अहमद शहीद जो तहरीक मुजाहिदीन के बानी हैं, तहरीक मुजाहिदीन के बानी हैं, इनके हालात ज़िंदगी और इनकी नंबर 3 पे पढ़ेंगे अर्ली एजुकेशन, इनकी इब्तदाई तालीम। और फिर हम इसके फ़ौरन बाद पढ़ेंगे रेनेसेंस ऑफ मुस्लिम्स के मुसलमानों की नशअत सानिया में सैयद अहमद शहीद ने क्या किरदार अदा किया है। ठीक है, इसके साथ हम पढ़ेंगे नंबर 5 पे डिस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश रूल, अंग्रेज़ों की हुकूमत का खात्मा। सैयद अहमद शहीद ने जो तहरीक शुरू की थी तहरीक मुजाहिदीन, उसमें आपने सिख और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आउटसाइड ऑफ जिहाद मूवमेंट, जिहाद मूवमेंट का आगाज़ कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम तफसीलन जो है ना इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 7 पॉइंट पे वार विद सिख्स के सिख के ख़िलाफ़ सैयद अहमद शहीद ने अपनी तहरीक का आगाज़ कैसे किया, वो पंजाब का कौन सा इलाका था और कैसे आपने फ़ौजी नौजवानों को तैयार किया और अपनी जिहाद का आगाज़ किया। फिर इसके साथ ही हम पढ़ेंगे फर्स्ट वार बिटवीन सिख्स एंड मुस्लिम्स, मुसलमानों और सिखों की पहली जंग कैसे हुई, यानी उसकी बिगिनिंग, इब्तिदा आपने सैयद अहमद शहीद ने कैसे की थी। 8 पॉइंट पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट वार बिटवीन सिख्स एंड मुस्लिम्स। फिर 9 पॉइंट पे हम इसके साथ ही आगे पढ़ेंगे मुसलमानों और सिखों के दरमियान दूसरी जंग, सेकंड वार बिटवीन सिख्स एंड मुस्लिम्स। ठीक बेटा, इसके साथ ही हम आज के लेक्चर में ही सिखों की शिकस्त के नतायज क्या बरामद हुए थे, इसके बारे में इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। और फिर तहरीक जिहाद के ख़िलाफ़ साजिश कैसे की गई और मुसलमानों में गद्दारी कैसे पैदा हुई, कौन सा मुसलमान था जिसने गद्दारी की और जिसकी वजह से तहरीक जिहाद को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। फिर आखिर में हम पढ़ेंगे कि सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि की तहरीक में जो पेशावर के अंदर पहुंची थी उसमें इंतज़ामी इस्तिलाहात कैसे रूनुमा हुई। आखिर में इसका खुलासा मजमूई तौर पर हम आज के लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। जी बेटा, मुकम्मल समरी आपने समाअत फरमा ली है कि आज के लेक्चर में हमने किस किस पॉइंट को हमने डिस्कस करना है। तो आइए हम अपने लेक्चर का आगाज़ शुरू से करते हैं, इब्तिदा से, कि मूवमेंट ऑफ मुजाहिदीन, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये तहरीक कैसे शुरू हुई। तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की खिदमात और शाह वलीउल्लाह की ही तहरीक को आगे लेकर चले हैं शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि के बेटे कि जिन्होंने सैयद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि की ही तहरीक और उनके अकायद और इनके मिशन को लेकर आगे चले हैं। शाह अब्दुल अजीज जो शाह वलीउल्लाह के सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने इंडिया में अपनी तालीमात
اور تحریروں کے ذریعے بے پناہ عقیدت حاصل کی۔ لوگ ان کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ ایک تو ان کے والد گرامی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک مایہ ناز عالم دین تھے، اور ان کی خدمات بر صغیر کے اندر بہت زیادہ تھی، لوگوں کے اندر پہچان موجود تھی۔ اور دوسرے والد کی پہچان سے ہی آگے شاہ عبدالعزیز کو پہچان ملی اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں مولانا عبدالحی، مولانا محمد اسحاق، مولانا اسماعیل شہید، مولانا محمد یعقوب اور سید احمد شہید بریلوی جیسے نامور لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے استاد کی تعلیمات کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا۔ تو تحریک مجاہدین در حقیقت مسلمانوں کو جو دبایا جا رہا تھا، اور مسلمانوں کی عبادات اور مسلمانوں کے عقائد، مسلمانوں کی ایجوکیشن، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو پس پشت ڈالا جا رہا تھا، ان ساری صورتحال کو دیکھ کر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے تحریک مجاہدین کا آغاز کیا۔ سید احمد شہید کے متعلق سیکنڈ پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں کہ سید احمد شہید ہے کون، اور ان کی ولادت کب ہوئی، انہوں نے اپنی تحریک کو کیسے چلایا، اپنی ایجوکیشن کو کیسے حاصل کیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ was born on November 29, 1786 in a respectable family of Rai Bareilly۔ کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ 29 نومبر 1786 کو رائے بریلی میں پیدا ہوئے، اور آپ عبدالعزیز جو شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے تھے ان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کی تعلیمات کو اور استاد کی تعلیمات کی روح کو سمجھتے ہوئے بر صغیر میں مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کا بیڑا اٹھایا تھا۔ آپ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ سید احمد شہید تحریک مجاہدین کے بانی یہ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے متاثر تھے، اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے۔ سید احمد شہید، آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور امام حسن وہی ہیں جو امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ سید احمد شہید بے پناہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ کو شروع سے جہاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ صوفیانہ تعلیمات بھی ان کو وراثت میں ملی ہے، کیونکہ ان کے جو استاد گرامی ہے شاہ عبدالعزیز، پھر شاہ عبدالعزیز کے والد گرامی جو ہے شاہ ولی اللہ، صوفیانہ منصب میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ تو صوفیانہ طریق کی طرف بھی ان کا لگاؤ تھا، مگر آپ جہاد کی طرف زیادہ جھکاؤ آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ابتدا میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے تھے۔ ارلی ایجوکیشن میں کہ آپ نے کوشش تو کی ہے مگر آپ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ 17 سال کی عمر میں لکھنؤ آئے، لیکن انگریزوں کے اقتدار اور نوابوں کا زوال دیکھ کر واپس دلی چلے گئے۔ دلی میں شاہ ولی اللہ کے صاحبزادوں سے دینی فیض حاصل کیا اور شاہ عبد القادر دہلوی سے دینی تعلیم حاصل کی۔ طریقت کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ فقر اور درویشی کی حالت میں دلی سے رائے بریلی پہنچے۔ یہاں آ کر اپنی بزرگی اور پرہیزگاری کی وجہ سے میاں صاحب کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ رائے بریلی میں زیادہ دیر قیام نہ کیا، اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کا فیصلہ کیا
لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ بر صغیر کے مسلمان انگریزوں کے زیر عتاب ہیں، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ بنیادی طور پر سید احمد شہید نے اپنی تحریک کو دو اہم مقاصد کے حصول کے لیے شروع کیا ہے، اور وہ دو اہم مقاصد کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا مقصد جو ہمارے وائٹ بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہیڈنگ نمبر 4 ہے، رینیسنس آف دا مسلمز، مسلمانوں کی نشأت ثانیہ، جو مسلمانوں کے اندر دیگر مذاہب کے عقائد گھر آئے تھے، دیگر مذاہب کی باتیں شامل ہو چکی تھی، اس کو دور کیا جائے اور مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کی جائے۔ سید احمد شہید نے مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کے لیے مولانا عبدالحی اور شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ مل کر پورے بر صغیر کا دورہ کیا اور ہر خاص و عام کو جہاد کی دعوت دی۔ آپ نے لوگوں کو جہاد کی اہمیت کے متعلق بتایا اور لوگوں کو مادی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی۔ آپ کے وعظ میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر اثر رکھا تھا کہ لوگ جوق در جوق آپ کی تحریک میں شامل ہو رہے تھے۔ آپ کے علم و فضل کی برکات سے مولانا عبدالحی اور شاہ اسماعیل شہید نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حالانکہ یہ دونوں بزرگان دین مولانا عبدالحی اور شاہ اسماعیل شہید یہ دست و بازو بن کر شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ نکلے تھے پورے بر صغیر کا دورہ کرنے کے لیے، تاکہ بر صغیر کا دورہ کر کے یہ معلومات حاصل کی جائے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو عبادات کے لیے اپنے عقائد پر سرعام عمل کرنے کی اجازت نہ دی جا رہی تھی۔ اس چیز کا جائزہ لینے کے لیے یہ دونوں بزرگان دین سید احمد شہید کے ساتھ نکلے، مگر انہوں نے سید احمد شہید کا علم و فضل دیکھا، آپ کے کمالات دیکھے، آپ کی عبادات دیکھی، برکات دیکھیں، تو یہ ان کے گرویدہ ہو گئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ جبکہ بہت سے دوسرے بزرگوں نے آپ کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے مالی امداد بھی کی ہے۔ شاہ محمد یعقوب اور شاہ محمد اسحاق ایسے افراد ان میں سر فہرست تھے۔ جی بیٹا، یہ ہماری وائٹ بورڈ پہ جو پوائنٹ نمبر 4 نظر آ رہا ہے، رینیسنس آف دا مسلمز، مسلمانوں کی نشأت ثانیہ سید احمد شہید نے کیسے کی ہے، اس کے بارے میں ہے۔ پھر آگے چلیں تو ہمارے وائٹ بورڈ پہ آپ 5 نمبر ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں، ڈسٹریکشن آف انگلش رول، انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ۔ اس کے لیے آپ نے ابتدائی کوشش کیسے کی ہے؟ سید احمد شہید کا اس بات پر مکمل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، اور اس پر کامل یقین اور بھروسہ بھی تھا۔ اس لیے وہ ملازمت کا حصول اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس سے حصول معاش دستیاب ہوگا، کیونکہ وہ تو اللہ پہ توکل رکھے ہوئے تھے، اللہ پر بھروسہ تھا کہ اسی نے پیدا کیا ہے، رزق بھی اسی نے دینا ہے، تو اس کا یقین اس پر تھا۔ مگر ملازمت انہوں نے اس لیے کی کہ انگریزوں سے جہاد کیا جا سکے، اس لیے انہوں نے ملازمت بھی ٹونک کے نواب امیر خان کے پاس کی، کیونکہ نواب صاحب کے ساتھ مل کر وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے۔ اپنا دست و بازو ٹونک کے امیر خان کو بنا کر یہ دونوں ایک ساتھ مل کے انگریزوں کے خلاف، برٹش حکومت کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ملازمت بھی ٹونک کے نواب امیر خان کے پاس کی۔ لیکن جب انگریزوں نے ٹونک پر قبضہ کر لیا اور نواب امیر خان کو ہی ٹونک کا حکمران رہنے دیا، تو سید احمد شہید فوراً
टोंक से वापस चले आए कि ब्रिटिश हुकूमत ने इनको ही इस्तेमाल कर लिया है और इनके ही जेर तसल्लुत ये सारा इलाका दे दिया है, तो ये मेरे साथ कैसे जिहाद करेंगे। तो आप वहां से फौरन वापस दिल्ली तशरीफ ले आए। लेकिन नवाब अमीर खान के पास वो जितना अरसा रहे हैं वहां पर फौजी उमूर की तरबियत हासिल की है और जंगी हिकमत अमली को समझने की कोशिश की है। वहां तरबियत हासिल करते रहे, जंगी हिकमत अमली को इख्तियार करते रहे, सीखते रहे, ये सारी चीजें। टोंक को शाह अब्दुल अजीज ने जब दारुल हर्ब करार दिया तो सैयद अहमद शहीद शाह साहिब के पास वापस लौट आए और इनके जेरे साया रहे, इनके पास रहकर सुलूक की मंजिलें तय की। बेटा ये जो आपकी बुक में भी और लेक्चर में भी तरीक़त सुलूक के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तसव्वुफ के इस्तिलाहात हैं कि शरीयत में तसव्वुफ अपने बातन को, अपनी मन की दुनिया को दुनियावी जिंदगी से पाक करके, दुनिया की लग्ज़शें निकाल कर अपने बातन को अल्लाह के साथ मिलाना और अपनी मन की दुनिया को अल्लाह की तरफ राग़िब करना, इस तरीके को तसव्वुफ में सूफिया के करीब और औलिया किराम के नज़दीक एक इस्तिलाह कहते हैं जिसका नाम है राह सुलूक, राह तरीक़त, राह बैत। इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। राह सुलूक की मंजिलें तय की हैं और फिर उन्होंने सिखों के खिलाफ जिहाद के बारे में सोचा है। क्यों कि इस बर्रे सगीर में एक ब्रिटिश थे जो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे और दूसरी जानब सिख थे, ये सिख भी मुसलमानों के दुश्मन थे। ये दोनों ब्रिटिश भी और सिख भी मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे और सैयद अहमद शहीद और तहरीक मुजाहिदीन का मेन थीम जो था वो थीम यही था कि मुसलमानों को सिखों से और ब्रिटिश से आज़ादी दिलाई जाए ताकि मुसलमान अपने मजहब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी इबादत कर सकें, अपनी शरीयत के मुताबिक अमल कर सकें। आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो मुअज़्ज़ज़ तलबा आपको पता चलेगा कि तहरीक मुजाहिदीन के पस मंज़र में इसके पीछे जो सिख हुकूमत थी और ब्रिटिश थे, इन्होंने मुसलमानों पर कौन कौन सी पाबंदियां आयद कर दी थी, जिन पाबंदियों की वजह से मुसलमान रहनुमा, मुसलमान लीडर जो थे, उन्होंने तहरीक जिहाद में हिस्सा लिया है। आउटसेट ऑफ जिहाद मूवमेंट 6 हेडिंग्स है, वाइट बोर्ड पे आपको नजर आ रही होगी कि आउटसेट ऑफ जिहाद मूवमेंट, तहरीक जिहाद का आगाज कैसे हुआ। तो इसके बारे में कि सैयद अहमद शहीद जितनी देर हिजाज मुकद्दस में रहे, क्योंकि आपने जिंदगी का एक अरसा खाना काबा में, मदीना मुनव्वरा में, हिजाज मुकद्दस में भी गुजारा है। इस अरसे में इंडिया में सिखों ने अपने जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी। शाह साहेब आप हिजाज मुकद्दस में गए और पीछे बर्र सगीर में सिखों ने इंडिया के अंदर बर्र सगीर में मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी। पंजाब में रंजीत सिंह हुक्मरान था जो जुल्म सितम में अपना सानी न रखता था। कुछ अरसे बाद सरहद भी सिखों के कब्जे में चला गया। सिखों ने मुसलमानों की इबादत गाहों को गुरुद्वारों में तब्दील कर दिया, जो सिखों की मुकद्दस इबादत की जगह है। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में मसाजिद हैं, मिज़ारात हैं, मदारस हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और अपनी इल्हामी किताब की तिलावत करते हैं और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सीखते हैं। ऐसे ही सिखों के यहाँ उनकी मुकद्दस इबादत वाली जगह को गुरुद्वारा कहा जाता है। सिखों ने, क्योंकि हुकूमत सिखों की थी, रंजीत सिंह इनका हुक्मरान था, उसने मुसलमानों की मस्जिदों को मिस्मार किया,
مسلمانوں کے مدارس کو مسمار کیا، مسلمانوں کے سکول کو، جتنے بھی سکولز تھے جہاں پر اس کا قبضہ تھا، ان سکولوں کو مسمار کر کے ان کو گردواروں میں تبدیل کر دیا تھا، جس پر مسلمان بے حد رنجیدہ تھے۔ انہیں اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی سے بھی زبردستی روکا جاتا تھا۔ یہ رنجیت سنگھ حکمران، اس نے تو یہاں تک کوشش کی کہ لاہور کے اندر بادشاہی جو مسجد ہے، اس مسجد کو بھی مسمار کر دیا جائے، مگر اس کا وہاں پر اپنا حکم نہ چل سکا، کیونکہ مسلمان زیادہ گیدرنگ میں تھے، بادشاہی مسجد کو یہ مسمار نہ کر سکا۔ سید احمد شہید 1821 میں جب مکہ سے واپس دلی آئے تو انہوں نے انڈیا کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا۔ مسلمانان ہند کی حالت دیکھ کر آپ نے فوری طور پر سکھوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بگننگ آف وار ود سکھس، وائٹ بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 7 پوائنٹ پہ آتا ہے وار ود سکھس، تحریک مجاہدین کے ٹاپک میں، کہ تحریک مجاہدین میں سید احمد شہید نے اپنی تحریک کا آغاز کیسے کیا۔ آپ نے فوراً برٹش حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ آپ نے پہلے سکھوں کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا ہے۔ وار ود سکھس، سید احمد شہید نے سکھوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے باقاعدہ حکمت عملی ترتیب دی، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ پنجاب اور سرحد میں سکھوں کے غلبے سے نجات حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا، جس سے غیر اسلامی قوتوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے آپ نے شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی کو 6000 مجاہدین کے ہمراہ رائے بریلی سے رخصت ہونے کے لیے کہا۔ وہ خود بھی سکھوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے دلی اور پنجاب کے راستوں سے لوگوں کو اپنی فوج میں جمع کرتے ہوئے دسمبر 1826 میں نوشہرہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کیا اور ان کو سکھوں کے خلاف بہادری سے لڑنے کے لیے تیار کیا۔ اس کے بعد آپ نے رنجیت سنگھ کو دائرہ اسلام میں شامل ہونے کے لیے پیغام بھیجا، جو اس نے بڑی حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا۔ سید صاحب نے رنجیت سنگھ کو جنگ کے لیے للکارا بھی، اور 21 دسمبر 1826 کو اکوڑا کے مقام پر مسلمانوں اور سکھوں کے مابین جنگ شروع ہو گئی۔ یہ وہ ایک جگہ تھی جہاں پر سکھوں کے خلاف جنگ کی بگننگ ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ فرسٹ وار بٹوین سکھس اینڈ مسلمز، 8 پوائنٹ ہے ہمارا کہ فرسٹ وار بٹوین سکھس اینڈ مسلمز، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان پہلی جنگ، یہ 21 دسمبر 1826 کو اکوڑا کے مقام پر مسلمانوں اور سکھوں کے مابین پہلی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ کوئی 900 کے لگ بھگ مسلمانوں نے رات کے وقت سکھوں پر حملہ کر دیا، جس سے بہت سے سکھ مارے گئے۔ سکھوں کی قیادت جنرل بدھ سنگھ کر رہا تھا۔ اس نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اکوڑا کے مقام سے پسپائی اختیار کر لی، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور مسلمان غالب آئیں گے، اس نے مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ پہ ہم چلتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ یہاں ہم نوٹ نہیں کر سکے، 9 پوائنٹ پہ آتا ہے سیکنڈ وار بٹوین سکھس اینڈ مسلمز، دوسری جنگ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان۔ یہ پہلا حملہ تھا جس میں سکھ اور سکھوں کے ہم نوا فالورز وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، مسلمان آگے گزر گئے۔ اور سیکنڈ وار بٹوین سکھس اینڈ مسلمز، مسلمانوں نے اکوڑا کے مقام پر سکھوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے اب وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ
حتیٰ کہ ہزرو کے مقام پر، یہ ہزرو ایک جگہ ہے جو علاقہ سرحد میں واقع ہے، ہزرو کے مقام پر سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان دوسری جنگ شروع ہوئی، جس میں ایک بار پھر سکھوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سکھوں کی پے در پہ شکست نے مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند کر دیے تھے کہ پہلی وار میں بھی مسلمان فاتح ہوئے، دوسری وار میں بھی مسلمان فاتح ہو رہے ہیں، سکھ جو ہیں وہ پسپا ہو رہے ہیں، مسلمان آگے گزرتے جا رہے ہیں، یوں مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔ اب عوام مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک تو فوجی تحریک مجاہدین کے وہ سید احمد شہید کے ساتھ مل گئے کیونکہ ان کو فتح ہو رہی ہے، اور سکھ جو ہے وہ شکست کی جانب جا رہے ہیں۔ دوسرے جو علاقے کے لوگ تھے، عوام تھے، ان لوگوں نے بھی جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لوگ زیادہ تیزی سے سید احمد صاحب کی تحریک مجاہدین میں شریک ہونے لگے۔ Consequences of six defeats، 9 پوائنٹ پہ آتا ہے Consequences of six defeat، سکھوں کی شکست کے نتائج کیا برآمد ہوئے کہ جب مسلمانوں نے ان کو شکست سے دوچار کیا تو اس کے نتائج مسلمانوں کے سامنے کیا رونما ہوئے تھے۔ سکھوں کی شکست نے شمالی ہند میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ یہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار، اور جس کا معنی یہ ہے کہ شمالی وزیرستان، شمالی علاقہ جات، WFP، اس سے مراد ہے شمالی علاقہ جات۔ سکھوں کی شکست نے شمالی ہندوستان جو شمالی علاقہ جات ہے اس میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی۔ لوگ بڑی تیزی سے تحریک مجاہدین میں شامل ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ پٹھان قبیلوں کے سرداروں نے بھی تحریک مجاہدین کی حمایت شروع کر دی۔ انہوں نے سید احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ یعنی یہ جو مانسیرا سرحد کا علاقہ ہے، ٹیکسلا کا علاقہ ہے، یہاں کے پٹھان قوم ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، سید احمد شہید کے ہاتھ پر اس قبیلے نے بیعت کر لی۔ پشاور کا گورنر یار محمد بھی دوسرے پٹھان سرداروں کے ہمراہ تحریک مجاہدین میں شامل ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہو چکی تھی، 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہو چکی تھی۔ تحریک مجاہدین کی تحریک جہاد بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی، جس سے انگریزوں اور سکھوں میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے تحریک جہاد کا راستہ روکنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ جی بیٹا آگے چلتے ہیں ہم۔ 10 پوائنٹ ہے کنسپائریسی اگینسٹ جہاد موومنٹ، تحریک جہاد کے خلاف سازش۔ تحریک جہاد کی کامیابیوں سے سکھوں اور انگریزوں کے درمیان ہلچل مچ گئی۔ سکھوں نے تحریک جہاد کو ختم کرنے کے لیے سید احمد صاحب کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے انہوں نے پشاور کے گورنر یار محمد سے مل کر سازش تیار کی۔ یار محمد تحریک جہاد کا رکن ہونے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے پر راضی ہو گیا، اور اس نے سید احمد صاحب کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی، مگر جس کوشش میں وہ ناکام رہا تھا۔ یار محمد نے سکھوں سے اپنی غداری کے لیے بھاری رقم وصول کی، لیکن سید احمد کے زندہ بچ جانے سے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور وہ سکھوں کے پاس پناہ لینے بھاگا، لیکن مجاہدین کے ساتھ وہ جنگ کرتا ہوا 1829 کو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ سید احمد صاحب یار محمد کے خاتمے کے بعد اپنی فوج کے ہمراہ کشمیر اور پشاور کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔
सिखों ने फ्रांसीसी जनरल वेंसोरा की सरबराही में लड़ते हुए पिशावर का दिफा किया और पिशावर को यार मोहम्मद के भाई सुल्तान मोहम्मद खान के हवाले कर दिया। सैयद अहमद ने हजारा की पहाड़ियों से सिखों पर हमला किया, लेकिन सिख चूंकि इस वक्त हरी सिंह नलवा और जनरल अलार्ड की क़यादत में जंग लड़ रहे थे, इसलिए वो मुजाहिदीन के इस हमले को पिस्पा करने में कामयाब हो गए। सैयद अहमद ने फौरन ही पिशावर पर चढ़ाई कर दी और 1830 में पिशावर को फतह कर लिया। यार मोहम्मद के भाई सुल्तान मोहम्मद खान को मुआफ कर दिया गया। जी बेटा, हम अपने लेक्चर के इख्तिताम की जानब बढ़ रहे हैं। आखिरी हमारा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन पिशावर। पिशावर में इंतज़ामी इस्लाहात जो सैयद अहमद शहीद ने की हैं वो क्या हैं? सैयद अहमद ने पिशावर में फौरी तौर पर शरई इस्लाहात को नाफिज करने का हुक्म दिया। शरीयत के मुनाफिक तमाम पुराने कवानीन को फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दिया। लोगों को काफिराना और मुशरिकाना रिवायात को छोड़ने और इस्लामी अक़दार को अपनाने के लिए कायल किया, क्योंकि ये जो लोग थे पिशावर के, ये एक अरसे से हिंदुवाना रस्मों में और सिखों की रस्मों में पड़ चुके थे। काफ़ी देर से यहाँ सिख हुकूमत मौजूद थी और सिखों की हुकूमत के ज़ेर असर ये मुसलमान एक अरसा से रह रहे थे, जिसकी बिना पर इनके अंदर काफ़ी सारी रस्में सिखों की हिंदुवाना रस्में मुसलमानों में शामिल हो चुकी थीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन पिशावर में सैयद अहमद शहीद ने सबसे पहले मुसलमानों में काफिराना और मुशरिकाना रिवायात जो इनमें दाखिल हो चुकी थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की कि इनको मिटा दिया जाए। सैयद अहमद साहिब ने इस काम के लिए अलग अलग जगहों पर अपने लेक्चर्स दिए, खिताबात किए और लोगों को काफिराना रस्में छोड़ने के लिए कायल किया है और इनके जज्बात को उबारा है कि आप मुसलमान हैं और मुसलमानों वाला तर्ज अमल इख्तियार करें। सैयद अहमद साहिब पेशावर के खलीफा नामजद हो गए, क्योंकि जब ऐसी तालीमात दी तो लोगों के अंदर इनकी मकबूलियत बढ़ने लगी, तो आप पेशावर के खलीफा नामजद हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए हर किस्म की नशा आवर अशिया पर पाबंदी लगा दी। यानी शराब सरेआम थी तो शराब पर आपने पाबंदी लगा दी। इसके अलावा नशा आवर अशिया दीगर वो भी वहाँ पे आम थी। चरस थी, चरस का धंधा आम किया जाता था। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने उस पर भी पाबंदी लगा दी। थोड़े ही अरसे बाद सैयद अहमद पेशावर से बालाकोट आ गए। पेशावर में सुल्तान मोहम्मद खान ने सैयद अहमद को इनकी तहरीक के लिए भारी नजराना अदा करने का वादा किया था। ये सुल्तान मोहम्मद खान यार मोहम्मद खान के भाई हैं और यार मोहम्मद खान वही हैं जिन्होंने गद्दारी की और सैयद अहमद शहीद को जहर दिया था। ये उन्हीं के भाई हैं और इन्होंने सुल्तान मोहम्मद ने भारी नजराना अदा करने का वादा किया था। इसलिए पेशावर को एक बार फिर सुल्तान मोहम्मद खान के हवाले कर दिया गया। मुजाहिदीन 1831 में राजौरी के मकाम पर अपनी तहरीक जिहाद को नए सिरे से मुनज़्ज़म कर रहे थे। राजौरी मानसेरा डिवीजन में जिला हजारा का एक छोटा सा कस्बा है। सिखों ने जनरल शेर सिंह की क़यादत में राजौरी पर हमला कर दिया। मुजाहिदीन बड़ी दलेरी से सिखों के खिलाफ लड़े, लेकिन यके बाद दीगरे मुजाहिदीन शहीद होते गए। हत्ता के सैयद अहमद साहेब और शाह इस्माइल भी शुहदा में शामिल हो गए। यानी इस मकाम पर सैयद अहमद शहीद आपको भी शहीद कर दिया गया। इन शुहदा की शहादत के बाद मुसलमानों की फौज में अफरा तफरी फैल गई।
جو آخر کار شکست کا باعث بنی۔ یعنی اس مقام پر مسلمان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف اب دونوں منظم ہو چکے تھے، ایک تو انگریز اور دوسری جانب سکھ۔ جب یہ دونوں منظم ہو کر مسلمانوں پہ حملہ کیا تو مسلمانوں کو شکست کا سامنا دیکھنا پڑا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سید احمد صاحب اور شاہ اسماعیل جو اس تحریک کے لیڈران میں سے تھے یہ شہید ہو گئے۔ جیسے یہ شہید ہوئے تو باقی جو مجاہدین تھے وہ بھی منتشر ہو گئے، ان کے حوصلے پسپا ہو گئے۔ ان شہداء کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ سید احمد شہید جو ابتدا سے لے کر ان کو چلے ہیں اور ساتھ شاہ اسماعیل جو ملے ہیں، یہ دونوں لیڈر جیسے شہید ہوتے ہیں اسی وقت مسلمانوں میں افراتفری پھیل جاتی ہے اور مسلمان منتشر ہو جاتے ہیں، جو آخر کار شکست کا باعث بنی ان دونوں کی شہادت۔ تحریک مجاہدین اس شکست کے بعد کافی حد تک منتشر ہو چکی تھی، لیکن سید احمد شہید کے پیروکاروں نے، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اس تحریک کو کافی دیر تک زندہ رکھا۔ جو آپ کے فالورز تھے، پیروکار تھے سید احمد شہید کے، انہوں نے حتی الامکان کوشش کر کے تحریک مجاہدین اور ان کے مشن کو، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بعد شاہ عبدالعزیز اور ان کے بعد سید احمد شہید لے کر چلے تھے، اس مشن اور اس تحریک کو آگے لے کر چلتے رہے، لیکن اعلیٰ قیادت کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ تحریک مجاہدین زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، کیونکہ بعد میں ان کو ایسے لیڈران نہ ملے جو لیڈران انہیں اچھی قیادت دے سکے۔ وہی ویژن، وہی مشن جو سید احمد شہید نے دیا تھا، وہی مشن جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دیا تھا، ایسے لیڈر بعد میں ان کو نہ مل سکے، جس کی وجہ سے یہ تحریک مجاہدین زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ سکھ ایک بار پھر پشاور پر قابض ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر اپنے ظلم و ستم کو مزید بڑھا دیا، جس سے مسلمان سماجی، معاشی اور مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ دب گئے تھے۔ اگر ہم اس کے خلاصے کی طرف آئیں، کنکلوژن کی طرف آئیں، تو تحریک مجاہدین کا ہمیں ایک لیسن اور ایک خلاصہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہوا جب تک وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا رہا اور انہی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے چلتا رہا ہے، تو اللہ کی مدد شامل حال رہی ہے۔ ہاں، مسلمانوں کو شکست اسی وقت ہوئی جب مسلمانوں کی اپنی جماعت میں کسی منافق نے، کسی مسلمان نے غداری کی تو مسلمانوں کو شکست کا سامنا دیکھنا پڑا۔ اور اس پوری تحریک مجاہدین میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو شکست کا سامنا اس لیے دیکھنا پڑا تھا کہ ان کی اپنی جماعت میں سلطان یار محمد خان کی شکل میں ایسا گورنر ملا جس نے غداری کی اور جس کی وجہ سے شکست کا سامنا دیکھنا پڑا۔ اور دوسری جانب مسلمانوں کے خلاف تمام باطل قوتیں اکٹھی ہو گئیں۔ ایک جانب سکھ باطل قوت تھی اور دوسری جانب برٹش انگریز حکومت، یہ منظم تھے، یہ دونوں متحد ہوئے تو مسلمانوں کو شکست کا سامنا دیکھنا پڑا ہے۔ مگر یہ جو تحریک چلی تھی، اس تحریک کے اثرات دیر پا رہے۔ بعد میں بھی بر صغیر میں مسلمانوں میں تحریک مجاہدین کی اثرات موجود رہے ہیں، وہ کافرانہ مشرکانہ رسموں سے بچتے رہے ہیں اور اپنے اسلام اور مسلمانوں کے تعلیمات کا پرچار کرتے رہے ہیں۔ معزز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر موومنٹ آف مجاہدین سید احمد شہید والی تحریک کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، اور انہی باتوں پر میں آج کے لیکچر کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔